جی بالکل، بات تو ٹھیک ہے یہ، لیکن ایک بات بالکل حقیقت ہے کہ ہم نے 70 سے زیادہ برس تک امریکہ کی جو خدمت کی ہے اور امریکہ سے اس کے نتیجے میں ہمیں جو ملا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر میں اس وقت لسٹ کرنے بیٹھوں تو اس 70 سال میں کوئی 35 سال کے قریب تو سینکشن رجیمز رہی ہیں پاکستان کے اوپر۔ ان دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا، امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے۔ دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی کچھ لیٹسٹ ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکشن کر رہے ہیں یہ دنیا کو پھر سے بلاک میں بانٹنے کی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ابھی امریکہ نے تہلکہ مچا دیا سعودی عرب میں جا کے، اور پاکستان کو اس سے بھینکر مرچی تب لگی جب سعودی عرب نے بھی ان کا امریکہ کا آویدن سویکار کر، اور اب اسرائیل کو جو مانیتا دینے کی جو مہم ہے وہ تھوڑی سی تیز ہو گئی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آج پاکستانی میڈیا کیسے بوکھلا ہے وہ، اور اپنے آپ کو ایک بلوک کی استھتی میں بتا رہا ہے، اور بول رہا ہے کہ رشیا چائنا، پہلے یہ چائنا کا بلوک بتا رہے تھے، آج اب امریکہ اور رشیا کو الگ الگ بلوک میں بتا رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ان کی مانسکتا کا سنتولن کھو گیا، اور ان کے پاس کھانے کو دانا نہیں ہے، لیکن یہ پورے وشو کی ٹھیکیداری ٹھوکنے کے لیے ہر جگہ اپنے ویو دیتے رہتے ہیں، جبکہ ان کے ویو کا کوئی تتھیہ اور کوئی بھی سارتھک پرینام نہیں نکلتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو برگلانے کے لیے، پوری پاکستان کی عوام کو برگلانے کے لیے ایسے مدوں میں وشو کی راجنیتی میں کودتے رہتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں آج پوری پاکستان کی عوام کی حق کی آواز نہ اٹھا کر یہ کیسے چاٹوکاریتا میں جٹے ہوئے ہیں رشیا کی اور چائنا کی، تاکہ تھوڑی بہت ان سے بھیک مل جائے۔ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنے پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ دوستوں کوشش ہوئی تھی کہ پاکستان، ایران، ملیشیا کے ساتھ مل کے ایک، اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک گروپ بنانے کی کوشش تھی، جس میں عمران خان صاحب نے جانے کا وعدہ بھی کیا تھا، بلکہ انیشیٹ کیا تھا اس آئیڈیا کو کہ ملیشیا میں ایک سمٹ کانفرنس ہونی چاہیے، اور پھر آخری منٹ پر سعودی عرب کے کہنے پر انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا، جس کی ناراضگی کا اظہار جو ہے ملیشیا کے مہاتیر محمد کر چکے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، یہ جو وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ آج ہم اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن صاحب مڈل ایسٹ کے دورے پر آئے، آپ کو معلوم ہے وہ اسرائیل گئے، وہ سعودی عرب گئے، اور اس دورے کا مقصد جو تھا وہ جو آئل کی دنیا ہے وہاں پورے مڈل ایسٹ میں، اس کے اوپر قبضہ جو ہے وہ جاری رکھنے کا۔ اس کے مقابلے میں ایک دن بعد روس کے صدر پیوٹن جو ہیں، اور ترکی کے رجب طیب اردگان، اور ایران کے خامنائی صاحب، یہ تینوں ملے، اور ایشو جو تھا وہ شام تھا۔ شام میں جو تیل کے ذخائر ہیں جس کے اوپر کردوں کا قبضہ، اور ترکی نے ان کے اوپر حملہ بھی کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، تو وہاں پر داعش کی موجودگی اور امریکن ٹروپس کی موجودگی جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو تھا۔ اس ریجن میں شام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک طویل عرصے سے ہو رہا ہے، اگر ایران اور روس اس کے پیچھے نہیں ہوتے تو شام کا ملیہ میٹ کرنے کا جو خواب تھا امریکہ کا وہ پورا ہو گیا ہوتا۔ یہ شام کیوں ٹارگٹ ہے؟ کیونکہ شام ایک واحد زمینی حقائق ہیں، جو زمینی حقیقت ہے جہاں سے اسرائیل کے خلاف ہوائی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ارد گرد کے کسی ملک میں کوئی، یعنی چاہے وہ غزہ کی پٹی ہے، چاہے وہ جارڈن ہے، وہ ملک کوئی کاروائی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو راکٹوں کی کاروائی ہوتی ہے تھرو لیبنان، یہ بھی سیریا سے ہی پاسبل ہے۔ تو جو فلسطینیوں کی کاز کی ریزسٹنس ہے، وہ اس کی بیس جو ہے وہ اس سے پہلے حافظ الاسد اور اب بشار الاسد جو ان کے بیٹے ہیں پریزیڈنٹ شام کے، وہ کر رہے ہیں۔ تینوں نے جو مشترکہ بیانیہ جاری کیا ہے اس میں دو چیزیں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ تیل کے جو ذخائر ہیں شام کے، اور جو شام کا دفاع ہے، اس کو یقینی طور پہ بنایا جائے گا، امریکہ کے ہاتھوں نہیں چڑھنے دیا جائے گا، اور وہاں سے داعش اور امریکی ٹروپس کو نکالنے کی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اومن ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف امریکہ کی ثوابدید پر نہ چھوڑا جائے۔ اس لیے یہ امپورٹنٹ میٹنگ جو تھی، جو سمٹ لیول کی میٹنگ تھی، یہ بالکل اہم تھی، اور پاکستان کے اس کے اوپر اثرات کے لیے تو میرے خیال سے ایک پورا پروگرام چاہیے کہ اس کا کیا فال بیک اور کیا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پاکستان پہ ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ شام کے دفاع کے حوالے سے یہ امریکہ کی جو کوششیں ہیں اسرائیل کو تسلیم کروانے کی اس ریجن میں، اس کے لیے بھی یہ ریزسٹنس کا کام کرے گی۔ کیوں جی افتخار صاحب، تو پھر پاکستان کا سٹینڈ کرتا ہے اس میں؟ سر یہ بات میں حیرانگی سے تو نہیں کہہ رہا، میں کنونس ہوتا جا رہا ہوں پی ٹی آئی کے اس موقف سے کہ عمران خان کے خلاف جو بین الاقوامی سازش کی گئی ہے، اس کی ون آف دی ریزن یہ تھی کہ
عمران خان یہ جو روس، ترکی اور ایران کا گٹھ جو ہو رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، اس میں کہیں عمران خان بھی شامل نہ ہو جائے، یہ ان کا ایک موقف ہے پی ٹی آئی کا۔ اور مجھے آج یہ باتیں جو میں نے سنی ہیں آج کی محفل میں بخاری صاحب کی، تو مجھے ایسے لگا ہے کہ یہ غالباً پی ٹی آئی والے کسی حد تک شاید درستی کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بات جو بخاری صاحب نے یہاں پہ آپ سے شیئر نہیں کی، مجھے شیئر کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ملاقات سے پہلے جو آیت اللہ خامنہئی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے ترکی کے لیڈر سے کہ جو شام میں کردوں کے خلاف ترکی جو کارروائی کر رہا ہے اس کارروائی کو بند کیا جائے، تو یہ بھی آپ کے علم میں آنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی اور عمران خان وہاں پہ آج اجازت ہوتی ان کو، تو یہ 3 آدمی کے بجائے 4 آدمیوں کی یہاں پہ تصویر ہوتی اور ایک ایسے بلاک نیشنل ڈیولپمنٹ فورم اور جس کا میں سمجھتا ہوں بڑا گہرا تجزیہ بخاری صاحب نے دیا، پھر اس کے بعد افتخار صاحب بھی کنونس اب ہو رہے ہیں۔ آپ کہاں بیٹھے اس میں؟ پیجے پاکستان میں جو مایوس کن سچویشن ہے، اگر اس سے نکل کے میں پاکستان کی جو خوش قسمتی ہے اس کی طرف لے آؤں کہ جیو پولیٹیکل لوکیشن جو پاکستان کی ہے، اس نے ہمیشہ پاکستان کو جب بھی کسی بڑے کرائسس میں، اکنامک کرائسس میں آتا ہے، کہیں نہ کہیں سے نکالا ہے۔ ماضی سے اٹھا کے دیکھ لیں اور ابھی دیکھ لیں افغانستان وار تک، کیونکہ پچھلے 1-2 سال سے چائنا اور رشیا آپس میں ایک گروپ کی صورت میں اپنا اثر و رسوخ خطے میں بڑھاتے جا رہے تھے۔ اور بار بار میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیشہ ریجنل ورلڈ آرڈر ول ٹیک پلیس، تو یہ اسی طرف، اسی ڈائریکشن میں تمام یہ جو ممالک ہیں ریجنل ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے وزٹ کیا تھا اس کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ تھا کہ جو مڈل ایسٹ ہے، مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے ساتھ مل کے ان سب کو ورسز ایران کے خلاف، اور ایران کا جو انفلوئنس ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، رشیا کے انفلوئنس کو کنٹرول کیا جائے اور چائنا کے انفلوئنس کو کنٹرول کیا جائے۔ سیریا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے رشیا نے، آپ کو یاد ہوگا، اگینسٹ امریکہ نو فلائی زون بنایا تھا۔ سو کسی صورت میں یہ ملک اینٹی امریکہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آنے والے وقت میں جس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، پاکستان انشاءاللہ is going to be the beneficial، جس کی طرف ہم عمران خان کی طرف افتخار صاحب نے اشارہ دیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ریاست کا فیصلہ ہوگا۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو زرداری سے لے کے آرمی تک نے ایک بات کی سیکنڈ کیا تھا کہ جو رشیا کا وزٹ ہے وہ سٹیٹ کا فیصلہ تھا۔ تو جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی حساب سے پاکستان کے لیے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں، ریجنل ورلڈ آرڈر کی شکل میں جو ممالک کٹھے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اوکے جی بخاری صاحب، اب یہاں ایک کرٹیکل ایک سچویشن آتی ہے، آپ کے پاس رشیا بھی ہے، ایران بھی ہے جہاں سے ہمیں انرجی مل سکتی ہے، ایک دوسرا آپ نے ایک مینشن کیا کہ یہاں ایک بلاک بننے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس بلاک کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تو یہ بلاک کر دیتے ہیں نا، جس کا اشارہ بھی افتخار صاحب نے کیا۔ جی بالکل، بات تو ٹھیک ہے یہ، لیکن ایک بات بالکل حقیقت ہے کہ ہم نے 70 سے زیادہ برس تک امریکہ کی جو خدمت کی ہے اور امریکہ سے اس کے نتیجے میں ہمیں جو ملا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر میں اس وقت لسٹ کرنے بیٹھوں تو اس 70 سال میں کوئی 35 سال کے قریب تو سینکشن رجیمز رہی ہیں پاکستان کے اوپر، چاہے وہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام تھا، چاہے وہ پاکستان کی افغانستان پالیسی تھی، جو بھی آپ کہہ لیں، تو ہمیں خیر کی توقع تو ادھر سے کبھی نہیں ہوئی۔ اب چونکہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت کلوز ہیں اور یہ اس کے مروڑ یقینی طور پہ امریکہ کے پیٹ میں اٹھتے ہیں، اور اب رشیا سے قربت کی بات بھی اگر ہو رہی ہے، کیونکہ چائنا اور رشیا اگر مل کے ایک سٹرونگ بیس بنتے ہیں، تو میرے خیال سے شوکت عزیز کو میں پھر کریڈٹ دوں گا اس پہ، اس نے کئی سال پہلے، بلکہ 1 دہائی پہلے یہ کہا تھا، لک ٹو دا ایسٹ شوڈ بی پاکستان's پالیسی، اسی میں ہمارے لیے خیر اور برکت ہے۔ تو میں اس کے ساتھ یہ بہت سٹرونگ طریقے سے کہوں گا کہ پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک، اپنا جو اکنامک انٹرسٹ دیکھنا چاہیے، نہ ہم امریکہ کے مامے ہیں، نہ امریکہ ہمارا ماما ہے، ہمیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ افتخار صاحب، فائنل ورڈز۔ 20 اگست کے بعد پاکستان میں جو تبدیلی متوقع طور پہ آنے والی ہے، اس کے بعد پھر 3 مہینے کا بیچ میں بریک ہوگا، پھر نئے انتخابات ہوں گے۔ دیکھنا ہوگا کہ اگر 20 کو کوئی تبدیلی آتی ہے اور نئے انتخابات 2023 سے پہلے ہوتے ہیں تو کون سی لیڈرشپ ایمرج کرتی ہے،
کیا اینٹی امریکہ لیڈ کرتی ہے یا پرو امریکہ لیڈرشپ مرض کرتی ہے. یہ ہوگا فیصلہ کہ کیا ہم اس دوستوں کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں یا ہم امریکہ کی خوشامد اور اس کی ہی ملازمت کرتے رہیں گے.